السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فضل خداوندی اور شیطان سے مقابلہ۔ باطل کے قہر سامانیوں سے نپٹنے کے لیے قدرت نے آپ کے خاص طریقے پر تربیت فرمائی تھی۔ باطنی قوتوں اور روحانی اسلحہ سے آراستہ کر کے قدرت نے آپ کو میدان عمل میں بھیجا تھا۔ روایت ہے کہ ایک دن آپ عبادت میں مشغول تھے کہ زمین سے آسمان تک روشنی پھیل گئی اور پھر اس روشنی میں ایک صورت ظاہر ہوئی جس نے بڑی گرجدار آواز میں آپ سے کہا، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں۔ تیری عبادت و ریاضت سے خوش ہو کر میں نے تجھ پر فرائض کو معاف کر دیا اور حرام چیزوں کو حلال کر دیا، لہذا اب جو چاہے سو کرتے رہو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس عالی مرتبے کے کہ عمر بھر عبادت میں پابند رہے، ان کو عبادات میں معافی نہیں ملی، تو اور کوئی اس سے کیوں کر آزاد ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو وہ روشنی غائب ہو گئی اور اندھیرا پھیل گیا۔ وہ شکل جو ظاہر ہوئی تھی دھواں بن گئی۔ پھر اس سے آواز آئی، اے عبد القادر، علم نے تجھ کو بچا لیا۔ جاتے جاتے شیطان کا آپ پر یہ آخری وار تھا جس کا آپ نے جواب دیا کہ اے مردود، علم نے نہیں، مجھے تو میرے مولا کی رحمت نے بچایا ہے۔ یہ سن کر ابلیس اپنا سر پٹکنے لگا کہ اب تو میں آپ سے قطعی مایوس ہو چکا ہوں اور آئندہ آپ پر وقت ضائع نہیں کروں گا۔ اس پر آپ نے فرمایا، دور ہو جا مردود، میں تیری کسی بات کا اعتبار نہیں کرتا اور تیرے مکر سے ہمیشہ پناہ مانگتا ہوں۔ ایک بار شیخ عبد القادر اپنے 3 بیٹوں عبد الرزاق، عبد الوہاب اور ویسا کے ہمراہ جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں سلطان کے لیے شراب کے 3 مٹکے بھیجے جا رہے تھے۔ مٹکوں کی نگرانی کے لیے تو کوتوال اور دوسرے عمال ساتھ تھے۔ شیخ نے انہیں رکنے کا حکم دیا لیکن وہ نہیں رکے اور جن گدھوں پر مٹکے رکھے تھے انہیں اور تیزی سے ہاکنے لگے۔ شیخ نے گدھوں کی طرف ایک قہر آلود نظر ڈالی اور ان سے کہا، رک جاؤ۔ گدھے پتھروں کی طرح جم کر رہ گئے۔ عمال انہیں ڈنڈوں سے مار رہے تھے مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے اور کوتوال سمیت سب کو قولنج کا درد ہو گیا۔ وہ درد کی وجہ سے بری طرح زمین پر لوٹنے لگے۔ وہ زور زور سے توبہ استغفار بھی کر رہے تھے۔ توبہ کے بعد ان کی حالت کچھ ٹھیک ہو گئی اور شراب کی بو سرکے کی بو میں بدل گئی۔ انہوں نے مٹکے کھول کر دیکھے تو ان میں شراب کی جگہ سرکہ بھرا ہوا تھا۔ شیخ عبد القادر خاموشی سے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ شیخ کے خوف سے رونے لگا۔ بعد میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہونا اس نے اپنا معمول بنا لیا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کی کثرت پر مورخین کا اتفاق ہے۔ شیخ الاسلام عزیز الدین بن عبد السلام اور امام بن تیمیہ کا قول ہے کہ شیخ کی کرامات کی حد تواتر کو پہنچ گئی ہے۔ ان میں سب سے بڑی کرامات مردہ دلوں کی سچائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کی توجہ اور زبان کی تاثیر سے لاکھوں مسلمانوں میں روحانیت کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ شیخ عمر کی ثانی کہتے ہیں کہ کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی جس میں یہودی اور عیسائی اسلام قبول نہ کرتے ہوں اور رہزن خونی اور جرائم پیشہ توبہ سے مشرف نہ ہوتے ہوں، فاسد اعتقاد اپنے غلط عقائد سے توبہ نہ کرتے ہوں۔ جب باتی کا بیان ہے
کہ مجھ سے حضرت شیخ نے ایک روز فرمایا کہ میری تمنا ہوتی ہے زمانہ سابق کی طرح صحراؤں اور جنگلوں میں رہوں، نہ مخلوق مجھے دیکھے نہ میں اس کو دیکھوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا نفع منظور ہے۔ میرے ہاتھ پر 5000 سے زائد یہودی اور عیسائی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عیاروں اور جرائم پیشہ لوگوں میں سے 1 لاکھ سے زائد توبہ کر چکے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔